مفتی صاحب ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے تو علماء کرام، لیکن یہ حدیث مبارکہ کہ حسین منی وانا من الحسین، تو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ امام جو ہیں وہ نواسہ رسول ہیں، اور لیکن میں حسین سے ہوں، اس کی تھوڑی تشریح کیجیے گا۔ یہ عام ایک فہم جو ہے، میرے جیسے کوئی طالب علم ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ حسین سے کیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نسل ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے، وہ آگے نواسے ہوں۔ جی دیکھیں یہاں پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ٹیکنیکلی بات کو سمجھنا ہے، حسین منی یہاں پر من ہے، اور یہ جو من ہے اس کے کئی معنی ہیں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، جو عربک لینگویج کو بیان کرتے ہیں جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جس طرح با کے کئی معنی ہیں، لام کے کئی معنی ہیں، اسی طرح یہ جو حرف من ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں پر اگر من زائدہ رکھ دیا جائے تو اب معنی ہوگا حسین منی وانا من حسین، یعنی میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ذات حسین کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نبی کو حسین بنا دیا، حسین کو نبی بنا دیا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ زید شعر ہے۔ اب زید جو ہے نا وہ شعر من کل الوجوہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہوتی ہے، صرف دلیری ہوتی ہے زید کے اندر شعر کی وصف، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو نا زید شعر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بہت ساری جگہ فرمایا اے حسن حسین اور اہل بیت کو مخاطب کر کے کہ انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالبتم، کہ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری دوستی اس سے میری دوستی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو احکام ذات پیغمبر نے اپنے لیے بیان کیے وہی احکام ان ذوات کے لیے بیان کیے۔ تو اب اس حوالے سے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یعنی ادب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے، جو حسین سے جس نے پیار کیا وہ سمجھے اس نے میں ہی ہوں، حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں دیگر قربانیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن امام علی مقام کی اس شہادت کو اور قربانی کو شہرت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے حسین کو اپنی ذات قرار دیا کہ میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں واللہ یعصمک من الناس، کہ کسی کی تلوار آپ کی کاٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی ذات ہے اور دو ہستیاں ہیں حسن اور حسین، اور ایک جو نا سر سے لے کر جو ہے نا چھاتی تک اور دوسرے چھاتی سے لے کر پاؤں تک ہو بہو تشبیہ محمد ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو جو ظاہری شہادت ہے وہ تو مل نہیں سکتی تھی، یعنی جس کو جاری شہادت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا، حضور کی دعا بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کی صورت میں نبی علیہ السلام کو شہادت عطا فرمائی، یعنی اب شہادت حسن اور حسین کی ہے، اور وہ شہادت کا رتبہ رسول اللہ کے لیے ہے، اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسماعیل علیہ السلام بڑی وضاحت آپ نے اس پہ مہنگا لگ رہا ہے، میری جملہ مکمل کر لوں، میں جملہ مکمل کر لوں۔ حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور شہادت کو یوں اس پریشان نہ ہوا جائے، جس طرح مینڈا اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہوتا ہے لیکن ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو اگر مینڈے کے گلے پہ چھری چرے وہ رتبہ ذبیح ہونے کا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے، اسی طرح گردن حسین علیہ السلام کی کٹی ہے، رتبہ شہادت رسول اللہ کا ہے، اس لیے حسین پاک کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے حق کے اس شہادت کی عزت اور عظمت اور شہرت کا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں امام علی مقام کی شہادت کو رتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।